بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ امید ہے کہ رمضان المبارک کی ان ساتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم آپ کو تعارف کروانے لگے ہیں ایک ایسے استاد کا کہ جو ایک قلم کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے امت مسلمہ نے ہمیشہ سے کام کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر سے لے کے امت میں بے شمار تراجم اور تفاسیر اس مقصد کے لیے کیے جا چکے ہیں کہ مسلمان جو عربی نہیں جانتے اور دوسری زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری زبانیں بولنے والے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ قرآن مجید کی ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تفہیم کے لیے کام کیا جاتا رہا ہے، اور اس امت میں الحمدللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں شاید لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہر چیز ہارڈ سے سافٹ پہ منتقل ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، اس دور میں قرآن مجید کو بھی اس حوالے سے منتقل کرنے کا کام بھی خوبصورتی سے ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ قرآن مجید کو نئے سے نئے انداز میں پیش کرنا، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آسان اور خوبصورت بنانا، اور اس کو آسان سے آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچانا، اس معاملے میں بہت سارا کام الحمدللہ ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ مختلف طریقے قیامت تک، امت تک اور پوری دنیا تک قرآن مجید پہنچانے کے لیے ہوتے رہیں گے۔ آج ہم جس چیز کا آپ سے تعارف کروا رہے ہیں، آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، یہ ہے آپ کے سامنے پین قرآن۔ یہ ایک قرآن مجید کا استاد جو ہے وہ اس کو پین قرآن کو کہا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس کو تعارف کروائیں گے آپ، اور جتنی اس میں فیچرز موجود ہیں ان کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج اس پین قرآن کا تعارف۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، یہ پین قرآن جو ہے وہ آپ کے سامنے خوبصورت سی پیکنگ میں موجود ہے، اور المرجان پین قرآن کے نام سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، اور لاہور سے ہم نے اسے منگوایا ہے۔ باقی ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ میں اگر آپ اس کو دکھاؤں تو اس میں تمام جو تفصیل ہے وہ دی گئی ہے کہ اس پین قرآن میں کیا کیا جو ہے وہ فیچرز موجود ہیں، اور وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کیمرے کو قریب سے کر کے دکھا سکیں تو یہ آپ ان سارے فیچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں دوبارہ اس کو دکھاؤں تو یہ ماڈل جو آپ کو دکھایا اس کا AT150 اس کا ماڈل ہے، ڈیفرنٹ ماڈل ہے، اور 32 GB جو ہے وہ اس کا والیوم ہے، اور بہت کچھ اس میں موجود ہے، وہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے، دوبارہ سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا جو پیکنگ میں اس کا جو لاک ہے یہ میگنیٹک ٹائپ ہے، اور اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ بڑا زبردست کا لاک ہے۔ اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل اس کی دی گئی ہیں، ماڈل اس کا AT132، اور اس میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ آپ کے پاس اس کی کیا کیا فیچرز ہیں، اور اس کا ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نورانی قاعدہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے بعد صحیح بخاری ہے، ریاض الصالحین کی 1800 سے زائد احادیث، اور جو ہے اس کے بعد حج اور عمرہ کا طریقہ، رحیق المختوم سیرت کی جو خوبصورت کتاب ہے وہ، قصص الانبیاء ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام ہے ان کے حوالے سے ایک کتابچہ ہے، سیرت صحابیات رضی اللہ عنہم، اسی طرح مضامین قرآن کے حوالے سے کتابچہ موجود ہے، اور دعائیں ہیں، سفری کارڈ ہے، اور اس طرح سے اگر آپ 15 یا 30 دن کے شیڈیول کے مطابق قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کے لیے رہنمائی ہے، اور باقی اس میں جو ہے وہ کچھ مزید صورتیں ہیں، یوزر مینول بھی موجود ہے، اور وارنٹی کارڈ بھی ہے، اور یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی ڈیٹیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ابھی۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں ہمارے پاس، مختلف کارڈز ہیں، ان کو ہم، اور بکس ہیں، ان کو آخر میں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو قرآن مجید کو جو ہے وہ ہم ڈسکرائب کریں گے کس انداز میں جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی تلاوت کو، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو اور باقی چیزوں کو سنا جا سکتا ہے۔ ان بکس کو ہم انشاءاللہ بعد میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت پیکنگ میں ہے یہ ہے پین قرآن، اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، اور اس پین قرآن کو جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہے اس کا چارجر، اور اس کی ہینڈ فری بھی ہے، وہ میں نکالی ہے میں نے پہلے، وارنٹی کارڈ ہے اس کا، اور یہ قرآن مجید کا جو نسخہ ہے، یہ اسپیسیفک ایک نسخہ ہے، اس کے ساتھ یہ آتا ہے پین قرآن، اور یہی نسخہ اس کے ساتھ کام کرے گا، اور بہت ہی خوبصورت قسم کے پیج میں، اور بڑی ہی اچھی قسم کی پرنٹنگ میں یہ موجود ہے، خوبصورت قسم کی۔ اس میں جو پین قرآن کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ہم، لیکن اس کا جو یوزر مینول ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں، جو بٹنز ہیں وہ میں کلیئر کرتا ہوں۔ سٹاپ کا بٹن ہے یہاں پہ، پلے پاز کا ہے، والیوم کا ہے،
اور اس کے بعد میوٹ ان میوٹ کا ہے، والیوم کو پلس کرنا ہے اور یا کم کرنا ہے تو وہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد لفظی تلاوت ہے، وہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اور مختلف پھر قرآن حضرات ہیں، بہت مشہور قرآن حضرات ہیں، سدیس ہیں اور المقلی ہیں اور الفاسی ہیں، الغامدی ہیں، اس کے بعد شریم ہیں، الحذیفی اور عبد الباسط اور یہ سارے، اور عبداللہ الجہنی ہیں۔ اس کے بعد لفظی ترجمہ جو ہے وہ کن کن زبانوں میں ہے، اردو، پنجابی، انگلش، سندھی، پشتو، یہ مختلف زبانیں ہیں، ان میں اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ قاری بھی آپ سن سکتے ہیں، اور اسی طرح تفاسیر کے لیے یہ آپ کے پاس بٹن موجود ہے، اور یہاں پہ مختلف ٹرانسلیشن جو ہے مزید سننا چاہیں تو اس کے لیے ہے۔ تو یہ آپ کے پاس چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور اس کو ڈیٹیل سے آپ کو سنائیں گے بھی۔ جی، تو سب سے پہلے اس پین قرآن کا فنکشن آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کے پیپر کیسے جو ہے وہ یہ ورک کرتا ہے وہ دکھاتے ہیں۔ اس کو ہم آن کرتے ہیں، یہ سب سے اوپر والا بٹن ہے جو ہم قریب سے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اب ہم نے فرض کریں اس کو آغاز کرنا ہے سورہ فاتحہ کا، کیونکہ یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جو بزرگ لوگ ہیں، جو دیکھ کر قرآن مجید جنہوں نے پڑھنا سیکھا نہیں ہے، یا اس بزرگوں کے علاوہ بھی خواتین یا بچوں میں سے جو لوگ قرآن مجید کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہتے ہیں اور کسی استاد کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے یا سہولت نہیں ہے، تو ان کے لیے بہترین استاد کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہ مختلف طرح سے سکھانے کے کام آئے گا۔ فرض کریں ہم نے سورہ فاتحہ سننی ہے اور ہم سدیس کی زبان میں، عبد الرحمن سدیس کی زبان میں سننا چاہتے ہیں، ان کے نام کو ٹچ کیا۔ سورہ فاتحہ ہم سننا چاہتے ہیں تو فاتحہ کو ٹچ کیا۔ ابھی آپ اسے روکنا چاہتے ہیں تو روک دیا۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور قاری کی زبان میں سننا چاہتے ہیں، الجہنی، اور اب فرض کریں آپ سورہ بقرہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹچ کریں گے۔ اس کا والیوم اگر زیادہ تھا تو میں نے کم کرنے کے لیے نیگیٹو پہ کیا تو یہ کم ہو گیا۔ اس کو اونچا کر سکتے ہیں، اس طرح اس کے والیوم کو آپ کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب میں نے اس کو پاز کیا ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی صورت کو ٹچ کریں گے تو وہ صورت اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ پارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی پہلا پارہ شروع کرنا چاہتے ہیں مثلا، تو آپ پارے کے نام پہ ٹچ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اگر آپ کوئی رکوع سننا چاہتے ہیں تو آپ اس رکوع کے اینڈ پہ ٹچ کریں گے اور وہ پورا رکوع آپ کو سنایا جائے گا۔ مثلا ہم قاری کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور الجہنی کو کر لیتے ہیں، تو اب ہم رکوع نمبر 4 سننا چاہتے ہیں تو اینڈ پہ ٹچ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اسی طرح اگر ہم نے آیت سننی ہے کوئی تو اس کے آخر میں ٹچ کریں گے، مثلا 28 نمبر آیت سننی ہے تو یہ 28 پہ ٹچ کریں گے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جو ہے اس میں آپشن چوز کر سکتے ہیں، سورت پوری سن سکتے ہیں، پارہ پورا لگا سکتے ہیں، آیت وائز بھی سن سکتے ہیں اور رکوع وائز بھی۔ اس طرح اگر آپ لفظی جو ہے وہ تلاوت سننا چاہتے ہیں سیکھنے کے لیے تو سب سے اوپر یہاں آپشن ہے لفظی تلاوت۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم، تو اس طرح سیکھنے کے لیے جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تمام قاری صاحبان ہیں ان کی فہرست میں نے آپ کو بتا دی، ان سب کو آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم شریم کو سنتے ہیں کوئی ایک آیت ان کی آواز میں۔
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لفظی تلاوت. اسی آیت کو ہم لفظی تلاوت میں سنتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اس طرح سے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کو مختلف حوالے سے اور مختلف طریقوں سے. اور اب یہاں پہ ایک فرق دی گئی ہے جس میں مختلف قرآن حضرات ہیں اور یہ بھی آپ مزید قرآن حضرات کو سن سکتے ہیں. محمود خلیل الحسری، حسن البنا، قاری وحید ظفر قاسمی، قاری سید صداقت علی. اور یہ پین جو ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے آپ نے بالکل اسٹریٹ رکھنی، کھڑا رکھنا ہے اسے، تو اس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی. اب ہم مزید اس کے آپشن دیکھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ لفظی ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لفظی ترجمہ زبان اردو میں ہی ہم سننا چاہتے ہیں فرض کریں. اب ہمارے پاس اس میں آپشن بہت سارے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی اردو ٹرانسلیشنز آپ سن سکتے ہیں. قاری عبید الرحمان اور اردو ترجمہ، قاری وحید ظفر قاسمی اور اردو ترجمہ. اردو ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ. تو یہ آپ کے پاس ایک کوئی آیت چوز کر لیتے ہیں ہم. جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے، مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا. قاری وحید ظفر قاسمی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اس کے علاوہ بہت ساری زبانوں میں تراجم موجود ہیں، انگلش ہے اور ہماری پاکستان کی زبانوں میں موجود ہیں، اور فارسی ہے، کشمیری، بہت ساری زبانیں ہیں، بنگالی. تو یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہیں. تفسیر کے لیے بھی آپ کے پاس مختلف آپشن موجود ہیں. تفسیر بیان القرآن، تفسیر عثمانی. فرض کریں کوئی بھی تفسیر ہم سننا چاہتے ہیں کسی بھی آیت کی تو وہ ہم کر سکتے ہیں. مثلا تفہیم القرآن. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. سب جھک گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقۂ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا. کیونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہے ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں. اس طرح سے آپ تفسیر بھی سن سکتے ہیں کسی بھی آیت کی، اور کوئی بھی تفسیر جو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریپیٹ کا آپشن بھی موجود ہے، آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے آپشنز آپ کو اس میں ملیں گے اور ان سب کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے مختلف طرح کے آپشنز دیتا ہے. ایک استاد کے طور پر بھی کام کرتا ہے. آپ مصروفیت کے دوران بھی اس کو سن سکتے ہیں. آپ اس کوئی صورت لگا دیں، کوئی بھی پارہ لگا دیں، کوئی رکوع لگا دیں اور اس کو سنیں. تفسیر ساتھ میں سن سکتے ہیں. سفر کے دوران بھی جو ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے، اور گھر میں مصروفیت کے دوران بھی آپ اس کے سے کام لے سکتے ہیں. اس طرح مختلف لوگ جو قرآن مجید پڑھنا سیکھ نہیں پائے اور کسی استاد کے پاس نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا آپشن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ قواعد کو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے تو دیکھیں آپ کے اس کو کلر سے انہوں نے الگ کیا ہوا ہے. مثلا یہاں پہ جس کلر کا کوئی لفظ جو لفظ کو کلر دیا گیا ہے اس پہ کون سا قواعد میں سے استعمال ہو رہا ہے قاعدہ وہ بھی بتایا گیا ہے. یہاں پہ تفخیم ہے، قلقلہ ہے، غنہ ہے، اخفا ہے، ادغام ہے، تو یہ بھی پورا ڈسکرائب کیا گیا ہے. یعنی آپ قواعد کو بھی یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا اگر آپ لفظی ترجمہ سننا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آپشن موجود ہے. لفظی ترجمہ. وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو انت تم وزوجک اور بیوی تمہاری الجنت جنت میں.
ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اس کے ترجمے کو، لفظی ترجمے کو بھی سن سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں پورا ترجمہ. جی، تو قرآن مجید کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا کہ کس طرح سے مختلف انداز میں آپ سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو بکس ہیں ساتھ میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم ترتیب کے لحاظ سے پہلے ہم احادیث کی کتب کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ صحیح بخاری موجود ہے. اس سے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری، اس میں آپ کے پاس احادیث موجود ہیں اس طرح سے ٹاپک وائز تمام. آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تمام ٹاپک وائز احادیث موجود ہیں. اور آپ اس میں سے اگر کسی بھی ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں، فرض کریں میں ایک ٹاپک کو لے کے چل رہا ہوں، اور یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے، نماز عصر کو چھوڑ دینے کا کتنا گناہ ہے. باب نماز اثر چھوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے. حدیث نمبر 552. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا. اسی طرح ایک اور حدیث سنتے ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا. یتیم کی پرورش کرنے والا. حدیث نمبر 6005. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کے اشارہ سے قرب کو بتایا. اسی طرح ریاض الصالحین آپ کے سامنے موجود ہے، اور حدیث کی یہ کتاب، اس میں بھی احادیث کو جمع کیا گیا ہے. اور فرض کریں اس میں کوئی حدیث ہم چوز کرتے ہیں جو ہم نے سننی ہے. حدیث نمبر 175. حضرت ابو عباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والے دن ارشاد فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اس طرح سے آپ حدیث چوز کر کے اس کو سن سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں سے قربانی کی ایک عظیم مثال ہے، ان کے حوالے سے، ان کی حیات کے حوالے سے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہم کسی بھی باب کو لگانا چاہیں، یہ انہوں نے تفصیلاً جو ہے وہ ان کی زندگی پہ دیا ہے. فرض کریں ہم لگانا چاہتے ہیں یہ باب، میرا مؤذن بلال. میرا مؤذن بلال رضی اللہ عنہ. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے پاس ان چیزوں سے زیادہ عمدہ کوئی چیز نہ تھی جس کو آپ نے مجھے دے دیا. میرا مؤذن بلال رضی اللہ عنہ اور میری ناقہ جس پر میں نے اور آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی، گویا آپ. اسی طرح اب ہمارے پاس جناب عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے کتاب موجود ہے. آپ اس کو بھی ٹچ کر کے مختلف اس کے جو چیپٹرز ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور ٹچ کر کے اس کو سن سکتے ہیں. مختلف مسائل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کتاب تعلیم الاسلام، اس میں مختلف ٹاپکس موجود ہیں. اس کے علاوہ مضامین قرآن کے نام سے کتاب آپ کے پاس موجود ہے. ٹاپک وائز دیا گیا ہے کہ کون سے ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس جو ہے وہ مضامین موجود ہیں. اس طرح اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیے کس طرح سے بتایا گیا ہے. مثلاً معاہدوں کی عزت اور معاہدہ کیسے کریں، اس کے حوالے سے تفصیل ہے، پورا آپ ٹچ کر سکتے ہیں. فرشتوں کے حوالے سے کہاں کہاں کون کون سی آیات موجود ہیں، شراب کے حکم کہاں کہاں ہے، جانوروں کی قربانی کہ یعنی قرآن مجید میں پیش گوئیاں کون کون سی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کون کون سی آیات ہیں. تو آپ ٹچ کر کے کوئی بھی ان کو سن سکتے ہیں. نیکسٹ بک آپ کے پاس ہے اشرا مبشرہ کے حوالے سے، اس کو آپ سن سکتے ہیں اگر ان کے حوالے سے آپ کسی کے بھی حالات زندگی سننا چاہیں. اشرا مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نو عمری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں اور آپ کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ. اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت ایک کتاب ہے، اور رحیق المختوم سیرت کی یہ کتاب ہے. اگر پڑھ نہیں پائے آج تک تو اسے سن لیجئے، اور بہت ہی شاندار یہ کتاب ہے. اس کو ایک سیرت نگاری کے مقابلے میں اول انعام ملا ہے. اس کے کسی بھی چیپٹر کو آپ سن سکتے ہیں. الرحیق المختوم.
मेरे सामने एक चैप्टर आया है इस बुक का, है गज़वा बदर के हवाले से। गजबे का सबब गजवा उशारा के जिक्र में हम बता चुके हैं कि कुरैश का एक काफिला मक्के से शाम जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त से बच निकला था। यही काफिला जब शाम से पलटकर मक्का वापस आने वाला था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ियाद को उसके हालात का पता लगाने के लिए शुमाल की जानब रवाना फरमाया। ये दोनों इस तरह आप इसके किसी भी चैप्टर को सुन सकते हैं, किसी भी टॉपिक को सुन सकते हैं। उसके बाद क़िस्सुल कुरान है। कुरान मजीद में जो क़िस्से बयान हुए हैं अंबिया किराम के, जिनमें से हर एक का कोई ना कोई मकसद है, वो बयान हुए हैं। क़िस्सुल कुरान, क़िस्सुल कुरान। एक सबक है, इसका मन और सलवा हमारे सामने खुला है, इस सबक को देख लेते हैं। ये कहानी मन और सलवा की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन मिस्र से आजादी दिलवाने के बाद उसे साथ लेकर मुल्क से रवाना हुए। इसी तरह हमारे सामने हाफिज़ इब्न हजर की ये किताब बुलुगुल मराम, जिसमें अहकाम दिए गए हैं मुख्तलिफ, ये मौजूद है, इसको आप सुन सकते हैं। और इसमें 1500 के करीब अहादीस मौजूद है, मुख्तलिफ कुतुब से ली गई हैं। बुलुगुल मराम हदीस नंबर 487। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े के बारे में ज़कात नहीं। इस तरह हमारे सामने एक बुक है, इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया, ये बच्चों के लिए किताब है। दुआएं हैं मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा की हैं, और नमाज जुमा की फजीलत है, और बाकी इसमें तफसील जो छोटी छोटी जो दुआएं हैं वो सारी दी गई हैं, इसको आप सुन सकते हैं। इसी तरह हज और उम्रा के मनासिक के हवाले से हज और उम्रा। यजूज़ु लिल मुहरिम, इहराम बांधने के बाद जायज काम। और ये फिर उसके बाद कुछ कार्ड्स हैं, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। कुछ बुकलेट्स और भी हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो गई है, इसको मैं आपके सामने मुख्तसरन शेयर कर देता हूँ। ये एक कार्ड है, और दुआओं का कार्ड है, अज़कार हैं। जो चीज़ें आप कुरान मजीद पे समझ चुके हैं वही सारी चीज़ें आपके पास इस कार्ड की सूरत में भी मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ सूरतें हैं जो जिनके फ़ज़ाइल हैं, वो सूरतें भी आपके पास यहाँ मौजूद हैं, और इनको आप सुन सकते हैं। और मैं इसको बाद में डिस्क्राइब करता हूँ कायदे को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुरानी आयात जो उसकी जिन्हें रब्बाना दुआएं कहें कुरान मजीद से, ये सारी। अच्छा, ये सुभान अल्लाह की आवाज़ आपको आई है, अगर आप कुछ देर से यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपको याद दहानी करवाएगा। उसके बाद आप अगर कुरान मजीद को 30 डेज़ में या 15 डेज़ के शेड्यूल में सुनना चाहते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। क़ससुल अंबिया, जो कुरान मजीद में अंबिया के किस्से हैं, वो आप सुन सकते हैं। और उसके बाद ये डिफरेंट कार्ड्स हैं आपके पास मुख्तलिफ उलमा के बयानात के हवाले से, तारिक जमील साहब के बयानात, मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब के, सोहेब मीर मोहम्मदी साहब के, और दीगर डॉक्टर फ़रत हाशमी, ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब, और साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, और ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के। तो ये आप इनको सुन सकते हैं। ये उसके बाद आपके पास यूज़र मैनुअल है, ये आपने डिटेल सारी आपको बताई गई है कि आप किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्ड है सैयदना हुसैन इब्न अली के हवाले से, आप सुनना चाहें सैयदना हसन। उसके बाद ये मंज़ल है, और बाकी जो है इसमें मुख्तलिफ ये चीज़ें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं जिस चीज़ पे आना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नूरानी कायदा। आपके बच्चे के लिए बहुत अहम चीज़, और ख़ुद आपके लिए भी, अगर आपने कुरान मजीद को पढ़ना नहीं सीखा तो आप इसके ज़रिए सीख सकते हैं। नूरानी कायदा बहुत डिटेल के साथ ज़बरदस्त अंदाज में आप सीख सकते हैं। इस सबसे पहले तो हमारे पास मखारज हैं। मसलन आप कोई मखरज सीखना चाहते हैं, लाम, नून और रा का इनका मखरज सीखना चाहते हैं। जुबान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर तालू की जानिब वाले हिस्से से लाम और रा, नून अदा होते हैं। उसके बाद आपके पास ये अल्फाज हैं, हरूफ ताजी हैं, मुफरदात, ये आप सिखाना चाहते हैं बच्चे को, और तो वो आप उसके लिए उसे यहाँ से बता सकते हैं वो लफ्ज़। सौद, कैफ। फिर सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि उसके बाद एक मश्क दी गई है, उस मश्क को आप करते हैं, और सवाल जवाब है। मसलन दिया गया है पहला सवाल, नीचे दिए गए हरूफ में से बा कौन सा है। आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं, उसे कहें इसमें से ऑप्शन चूज़ करें। मसलन बच्चा इसमें से ता चूज़ करता है तो क्या होगा, दोबारा कोशिश करें। अब वो यहाँ टच करता है बा पे, शाबाश। तो उसे इस तरह से हौसला अफजाई होती है, तो वो अब इसको सीख सकता है और टच दे सकता है। इसी तरह से आप किसी भी हमजा ज़बर अ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर दन, अबदन। ठीक है, तो किसी भी लफ्ज़ को सीख सकते हैं। तो इस तरह ये कुरान नूरानी कायदा आपको ये
پین قرآن جو سکھاتا ہے اور ایک استاد کے طور پر کام کرتا ہے. تو یہ اس آخری بات، اس پین کو اگر آپ آف کرنا چاہیں تو اسی اوپر والے بٹن کو آپ پریس کرتے رہیں، کر کے رکھیں گے تو یہ آف ہو جائے گا. دوبارہ اس کو پریس کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا. یہ کچھ دیر آپ کو ریمائنڈر دیتا رہتا ہے سبحان اللہ کہہ کے. اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو یہ بند ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ پھر آن کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے چارجر موجود ہے، اس کی چارجنگ بھی ساتھ ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں. جی اس کی وارنٹی تو موجود ہے اور آپ اسے ٹھیک کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے حفاظت سے استعمال کریں گے تو یہ لانگ ٹرم چلنے والی چیز ہے. ہمارے اپنے گھر میں کافی عرصے سے موجود ہے اور ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہم نے کسی کے لیے منگوایا تھا تو میں نے کہا اس کو آپ کے لیے پریزنٹ کر دوں اور اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا دوں. بہت ہی خوبصورت چیز ہے، ہم نے اسے یوز کیا ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے. دوسروں سے بھی اسے شیئر کیجئے. اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہیں تو ان کے جو آفیسز ہیں، لاہور کا آفس، فیصل آباد و کراچی، ان کے ایڈریسز بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے. حوالے سے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ہم نمبر دے سکتے ہیں. اپنے اس ریجن میں ہم بھی آپ کو اس سے پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے آفس سے اگر منگوانا چاہیں تو آپ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ بڑی ہی خوبصورت چیز آپ کو بہت پسند آئے گی. ناظرین اکرام، قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے اس چیز کو آپ ضرور لیں اور یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے. اینڈ میں بتا دوں کہ اس کی پرائز جو ہے وہ ویری کرتی ہے، چونکہ اس میں ڈفرنٹ طرح کی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں تو آپ اس لحاظ سے اس کی پرائز جو ہے وہ تقریباً 5000 کے قریب سے لے کے 6500 کے قریب تک آج کل جا رہی ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مختلف طرح کی آپ کو جو ہے ورائٹیز کی مل سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ زبردست چیز آپ کو پسند آئے گی. قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے بھی پسند آئے تو استعمال کر کے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا. امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.